موضوع الدرس الأمر بالصبر في إيذاء الكفار. سورة المزمل، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورت المزمل میں، سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ راتوں کو جاگیں، کھڑے ہوں اللہ کی عبادت میں، اور رات کا 2 حصے عبادت میں گزاریں، ایک حصہ آرام میں، یا آدھا عبادت میں آدھا آرام میں، یا 2 حصے آرام میں اور 1 عبادت میں. اور اس کے بعد حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کو بھی بنا بنا کے، سوار کے، مخارج کی اور اس کے شروط و ارکان کی رعایت کر کے پڑھا کریں. ترتیل کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی قرآن پاک کو اس کی شد، مد، وقف، سکتہ، ہر چیز کا پورا خیال کر کے ادا کرے. پھر اللہ پاک نے بتلایا تھا کہ میرے محبوب، چونکہ ہم آنے والے وقت میں آپ پہ ایک بہت بڑی عظمت والا، شان والا کلام اتارنے والے ہیں، اس لیے ہم آپ کو محنت کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کی گھڑیاں جو ہیں، یہ اشد وطئن، یہ نفس کے کچلنے والی ہیں، اور دل اور زبان کی موافقت کے لیے بھی سب سے بہتر اوقات جو ہیں وہ رات کے ہیں، کہ آدمی رات کی تنہائی میں ساری دنیا سے کٹ کے، ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اور وہ اپنے ہر لحاظ سے قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ رحمت کا وقت بھی ہوتا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے. تو یہ رات کی گھڑیاں جو ہیں بڑی عجیب ہیں انسان کی اصلاح کے لیے. پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں بہت بڑے مشغولیتیں ہیں، کام ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، گھریلو ضروریات ہیں، نفسی ضروریات ہیں. تو اب یہ سارا مقام کیسے حاصل ہوگا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کریں، ذکر کریں. وَتَبَتَّلْ، اور سب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور وہ پروردگار عالم
رب المشارق والمغارب، جو مشارق و مغارب کا رب ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اسی کو اپنا ضامن، اسی کو اپنا مددگار، اسی کو اپنا معاون بنا لیں، اسی پہ توکل کریں۔ جو ساری کائنات کا رب ہے وہ آپ کی بھی ربوبیت میں حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ساری آیات کا تعلق ہے، یاد رکھیں، تعلق مع اللہ۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جانب ہوتی ہے تعلق مع اللہ، ایک جانب ہوتی ہے تعلق مع الخلق، یا اللہ کے ساتھ تعلق یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ تو پہلا جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق وہ اہم تھا، اس لیے اس کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ اب جو آیات ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، اس میں اللہ اپنے پاک پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ تعلق مع الخلق جو ہے وہ کیسے ہو۔ وہ تو تعلق مع اللہ ہے کہ رات کو جاگیں، قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے نام کو یاد کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں، وہ تعلق مع اللہ کی باتیں ہیں۔ اب آخر انسان نے دنیا میں رہنا ہے تو تعلق مع المخلوق بھی تو ہے، کیونکہ یا ان کے ساتھ رہے گا یا ان سے کٹ کے رہے گا۔ تو لازمی بات ہے کہ جب ساتھ رہے گا، معاشرت ہوگی، معاملات ہوں گے، تو تعلق مع الخلق کے لیے بھی اللہ نے ہدایت دی ہے کہ مخلوقات میں رہنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا آپ کو ہدایت ہے، وہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ میرے مدنی یہ جو کافر کہتے ہیں نا آپ صبر، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، نعوذ باللہ کبھی آپ کو کذاب کہتے، کبھی آپ کو مفتری کہتے۔ یہ خود بناتے ہیں ہر بات اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں یعنی حضور کو سامنے کہتے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار قریش کا جو ان کا بڑا سردار تھا ولید ابن المغیرہ، اور عمر میں بھی بڑا تھا، مال میں بھی بڑا تھا، اولاد میں بھی بڑا تھا، اور ویسے بھی وہ بڑا سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ وہ تمام کفار قریش کا نمائندہ بن کے حضور کی خدمت میں آیا اور حضور سے آ کے باتیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی قوم نے، قریش نے نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آپ نے یہ توحید کا جو نعرہ دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ایک خدا کو مانو، ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی مقصود ہے اور ایک ہی مسجود ہے، یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے ماں باپ کے، دادے پر دادے کے دین کے خلاف، سارے آلہہ کو آپ نے جھٹلا دیا، تو اس نعرے کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ چاہتے ہیں کہ مکے کے سردار بن جائیں؟ کیونکہ دیکھیں نا آج کل بھی لوگ نعرہ دیتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، مانا ہوتا ہے حکومت مل جائے۔ تو اگر آپ مکے کے سردار بننا چاہتے ہیں تو میں ان کا نمائندہ ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سارے سردار اکٹھے ہو کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کر دیتے ہیں اور آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ مہربانی کریں آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دیں، آپ ہمارے باپ دادے کے دین کو نہ چھیڑیں، آپ ہمارے عادات و عبادات میں کوئی دخل نہ دیں، ہم آپ کے لیے، آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی نعرہ دیتا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں. جب ہیرو بن جاؤں گا تو کسی بڑی خوبصورت لڑکی سے، بڑے خاندان کی لڑکیاں جو رجوع کریں گی میں شادی کر لوں گا تو میری زندگی بن جائے گی. اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ آپ کسی بڑے خاندان میں شادی اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم ہے آپ قریش کے خاندان سے ایک لڑکی نہیں 10 لڑکیاں چننے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بنو ہاشم سے ہیں اور اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے، اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے. آپ کو کون لڑکی نہیں دے گا میرے بدنی؟ آپ حکم تو فرمائیں، ہم 10 لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ کی یہ غرض بھی نہیں ہے، آپ کی یہ غرض ہے کہ مال و دولت میرے پاس آ جائے تو ہم سارے مکے کے سردار مل کے جتنا آپ چاہیں آپ کو دولت دے دیتے ہیں. اور اگر یہ وجہ بھی نہیں ہے اور پھر جو آپ باتیں کرتے ہیں، کیا آپ پہ کسی جن کا تو اثر نہیں ہو گیا؟ آپ پر کسی دیوانگی کا دورہ تو نہیں پڑتا آپ کو کہ بیٹھے بیٹھے آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں؟ کبھی آپ آدم علیہ السلام کی خبریں دیتے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کی خبریں دیتے ہیں. تو کیا یہ آپ پر کسی جنات کا یا کسی جنون کی بیماری کا غلبہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کی باتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے ایسی کوئی چیز ہے تو ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ موجود ہیں علاج کرنے والے، ہم سارے سردار اکٹھے ہو کے پھر آپ کا علاج کراتے. آپ بتلائیں تو صحیح نا، آخر کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو ہمارے باپ دادے کے دین کو غلط قرار دیتے ہیں کہ یہ سارے دین غلط ہے، الہہ غلط ہے، غیر اللہ کی عبادت غلط ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز غلط ہے، غیر اللہ کے نام پہ منت غلط ہے، غیر اللہ کے نام پہ روزہ حج منع ہے، یہ ساری چیزیں آپ چھڑانا چاہتے ہیں جس پہ ہزاروں سال سے ہمارے باپ دادا آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن لی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو مکے والوں، اگر تم سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، کیا مانے؟ یعنی دن رات کی ساری کائنات کی سرداری مجھے دے دو، میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن اللہ کی توحید میں نہیں چھوڑ سکتا. اور میں تمہاری نجات کے لیے لڑ رہا ہوں، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں تو تمہیں جہنم سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. یہ تم نے کیا دین بنا رکھا ہے؟ کبھی لات کے آگے سجدہ ہے، کبھی ابل کے آگے سجدہ ہے، کبھی منات کے آگے منتیں ہیں، کبھی عزا کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے. یہ کیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب آمنہ کا لال خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین گزرے اور لوگ پتھر ماریں، راستے میں کانٹے بچھائیں اور نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہیں، کذاب کہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن اب اللہ نے حکم کیا، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. میرے محبوب جو کچھ کافر کہہ رہے ہیں صبر کریں. یاد رکھو کہ لفظ صبر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے المنع، اپنے آپ کو روکنا. اب صبر جو ہے اس کا صلہ ان بھی ہوتا ہے، الا بھی ہوتا ہے. صبر کے جو ہے اس کے ہمیشہ دو سے لے آئیں گے، یا ان آئے گا یا الا آئے گا. اگر اس کا صلہ الا ہو تو مانا صبر علی الطاعت، اللہ کی فرما برداری پہ، اطاعت پہ، عبادت پہ جم جانا، یہ بھی صبر ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کی توحید پہ جمع ہے، یہ صبر ہے.
ہر حال میں اللہ کی عبادت میں جمع ہے، گرمی ہے، سردی ہے، زحمہ ہے، تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور مسجد الحرام میں پڑھنا ہے جہاں لاکھوں آدمی پڑھیں گے۔ اب حالانکہ آرام سے کسی بھی مسجد میں آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور ہر مسجد ایئر کنڈیشن ہے، اور جانے میں آنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کار پارکنگ کا پرابلم بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حرم آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ گھر سے 1 گھنٹہ پہلے نکلیں گے، اور لازمی بات ہے کہ پھر آپ 1 گھنٹہ بعد جائیں گے، اور پھر زحمہ اور گرمی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ بھی ہو جائے بھئی یار، کعبے کا جمعہ جو ہے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ مسجد نبوی میں جا کے جمعہ پڑھنا جو ہے اس کا کیا مقابلہ ہے، جہاں ایک وقت میں 5 لاکھ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سارے 5 لاکھ آدمی کو مولوی مکی کی طرح تو گناہ گار نہیں ہے نا، ان میں کوئی اولیاء اللہ بھی تو ہوں گے نا، ان میں کوئی اہل اللہ بھی ہوں گے، ان میں بھی کوئی اہل فکر بھی تو ہوں گے نا، اور ان کی معیت جب نصیب ہو جاتی ہے تو ساری بگڑی بن جاتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع ملی کہ آپ کے ملک میں بے انتہا چوری ہے، ڈکیتی ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن دیکھا کہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس نے لباس بدلا اور خود بھی وہ چوروں کی شکل میں اور اسی لباس میں جناب چل پڑا۔ اس کو پتا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے نا بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اسی جگہ پہنچ گیا، دیکھا تو وہاں 5-6 آدمی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ نے کہا میں بھی وہی ہوں یار، تمہاری برادری کا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ہم تو ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ انہوں نے کہا یار میں بھی تو چور ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آگا ایسی بات ہے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ لیکن دیکھو یہ بات بتلاؤ کہ تم چور تو ہو، چلو ہم نے مان لیا، لیکن تمہارا فن کیا ہے؟ ہر آدمی کا ایک فن ہوتا ہے، اور نے کہا یار پہلے تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا فن تو یہ ہے نا کہ جتنا ہی سخت سے سخت تالا لگا ہوا ہو نا، میں اتنی سی تار لے کے 1 منٹ میں کھول دوں گا۔ تجربہ کرنا ہے تو چل کے کر لیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میرا فن یہ ہے کہ جتنی اونچی دیوار ہو، قلعے کی بھی دیوار ہو نا، تو بس میں لومڑی کی طرح اس پہ رسیاں ڈال کے فوراً چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی بڑا کمال ہے۔ تیسرے نے کہا بھی میرا کام یہ ہے کہ چاہے بلڈنگ جو ہے نا وہ پتھروں کی بنی ہوئی ہو، میں 10 منٹ کے اندر اس کو نقب لگا کے اندر جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا بھی یہ بھی بڑا کمال ہے۔ چوتھے نے کہا بھی میرا کمال یہ ہے کہ اگر کتا کوئی بھونکنا شروع کرے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، میں کتے کی بولی جانتا ہوں۔ بادشاہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ بھی بڑے کمال کی بات۔ اس نے کہا اور تیسری بات یہ ہے کہ تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں حساب کتاب کا بڑا ماہر ہوں، جب ہم ڈاکہ مار کے لوٹ کا مال لے آتے ہیں تو میں بڑی امانت دیانت کے ساتھ ٹیڈی پیسے کا حساب کر کے تقسیم کر دیتا ہوں، اس میں کبھی کوئی خیانت نہیں ہوتی۔ نے کہا بھی واقعی یہ بھی بڑا کمال۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں کان رکھ کر یا مٹی کو سونگھ کے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔
یا نہیں ہے؟ ہم سب نے اپنے فن بتا دیے. اب بادشاہ بھی تو انہیں کی شکل. انہوں نے کہا اچھا چور بھائی تم بتاؤ تمہاری کیا کرامت ہے؟ اور میں نے کہا جناب یہ میری داڑھی دیکھ رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا مجھے بھی دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اگر یوں ہاتھ پھیروں نا تو بندے پھانسی چڑھ جاتے ہیں، اور میں اگر یوں کر دوں تو پھانسی سے اتر جاتے. انہوں نے کہا پھر تو کمال ہو گیا یار، ہم کبھی پھنس گئے تو ہمیں پھانسی سے اتارو گے نا؟ انہوں نے کہا بالکل یار ہوں تمہارا بھائی ہوں، کیوں نہیں اتاروں گا. بہرحال صبح بادشاہ نے اپنے داروغہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں فلاں شکل کے آدمی اور ڈاکو ہیں، سب کو گرفتار کرو اور پیش کرو. اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود پتا ہے کہ وہ ڈاکو ہیں. اور سب سے بڑے ان گینگ کے سردار یہ ہیں، جب یہ پکڑے جائیں گے چھوٹے تو خود بخود بھاگ جائیں گے نا. گرفتار ہو گئے. بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو سزائے موت دو اور ان کو ایک ایک میرے شہر کے کونے میں پھانسی پہ لٹکا دو، اور یہ لٹکتے رہیں اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، گر جائیں، کتے کھا جائیں، نہیں اتارنا ہے. ان میں ایک چور نے دوسروں سے کہا کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جو رات ہمارے ساتھ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ ہے. اس نے کہا یار بادشاہ تو ہے وہی. انہوں نے کہا ایک تو پھانسی کی سزا ہو گئی اور نہ مروا دو ہمیں. اور انہوں نے کہا اچھا بادشاہ سلامت میری ایک درخواست ہے. انہوں نے کہا جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، مرنے سے پہلے اجازت ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو ایک واقعے کا پتہ ہے کہ ایک دوست نے دوستوں سے کہا تھا کہ میری کرامت یہ ہے کہ میں اگر یوں کروں تو لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں اور یوں کروں تو اتر جاتے ہیں، تو ہم نے تو اپنے فن بتلا دیے، آپ بھی مہربانی کریں. تو بادشاہ نے بھی یوں اشارہ کیا اور کہا چھوڑ دو. ان کو چھوڑ دیا گیا. اسی پہ مولانا روم لکھتا ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ کو پہچان لیا تو ان کے ساتھ بادشاہ کا بیٹھنا جو تھا ان کو وہ قتل سے بھی بچا گیا، ڈاکے سے بھی بچا گیا، آئندہ چوریوں سے بھی بچا گیا. اصل بات تھی اس مالک کو پہچاننے کی. تو بھی جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پہچانو گے نہیں تو جان کیسے چھوٹے گی. انہوں نے کہا تم بھی اس مخلوق کے اندر بیٹھے ہو تو پہچانو کہ اللہ والا کون ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے اپنے مدنی پاک کو حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یاد رکھو ایک صبر ہے مصیبت پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. اس لیے قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا مدد پکڑو، صبر کر کے مدد پکڑو، نماز پڑھ کے مدد پکڑو. صحابہ کہتے ہیں اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ. حضور پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز. ہر مشکل کا حل نماز ہے. یاد رکھو جب کوئی مشکل پیش آ جائے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے رونا شروع کرو، مسئلے حل. اور اسی طرح مصیبت پہ صبر. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب مصیبت آتی ہے، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، مصیبت آتی ہے، نقصان ہو گیا،
وہ کچھ نہیں، ایک بات کہتے ہیں انا للہ، ہم سب اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا، چوٹ لگ گئی، مر گیا، فوراً یہ کلمہ پڑھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منہ بخیر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ 3 دفعہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ پہلی مصیبت کو بھول جائے گا۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے، میرے خاوند شان والا تھا، صحابی تھا، میں نے اپنے خاوند نے ہی مجھے یہ کلمات سکھائے تھے، میں نے ان کی موت پہ یہی کلمات پڑھے اور یہی دعا مانگی، اللہم اخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے کہ مجھے ملے گا، لیکن حضور کی دعا تھی، میں نے مانگ لی، اور فرماتی ہے جب میری عدت گزری تو مجھے پیغام ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب حضور نے میرے ساتھ شادی کر لی تو مجھے اپنے خاوند سے بہتر اللہ نے خاوند عطا فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے جب مر جائے کوئی تو انا للہ پڑھو، یہ غلط بات ہے۔ چوٹ لگ جائے، کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے، ذرا سی بھی پریشانی ہو تو فوراً پڑھو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر۔ تو مصیبت وقت میں بھی صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر عند الصدمۃ الاولی۔ حضور نے فرمایا کہ صدمے کے بعد فوراً صبر کرو۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے نا، اس کا کیا کمال ہے؟ صبر یہ ہے کہ فوراً، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور الصبر علی الطاعۃ، اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا، یہ بھی صبر ہے۔ الصبر عن المعصیت، گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ دیکھو نا، آدمی کا دل تو کرتا ہے نا کہ یار لڑکی بڑی خوبصورت آ رہی ہے، لباس بھی بڑا عجیب پہنا ہوا ہے، یار پیچھے سے دیکھا ہے ذرا آگے سے بھی دیکھ لوں کیسی ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ تو نظروں کا زنا ہے، اور پھر میں اللہ کے کعبے میں اگر دیکھوں گا تو گویا میں نے اللہ کے مہمان کو چھیڑا ہے، تو میزبان پھر پتہ نہیں کیسا بدلہ لے گا۔ پھر اپنے آپ کو روک دیتا ہے، نظریں جھکا دیتا ہے، یہ بھی صبر کہ دل کر رہا ہے لیکن کہتے نہیں۔ اچھا اسی طرح کوئی تمہیں گالیاں دے رہا ہے، تم چپ کھڑے ہو، یہ بھی صبر کہ جواب نہیں دے رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ کے دشمن جو کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں۔ اور کسی جگہ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کہیں فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور کہیں فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور کہیں فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، میرا مدنی بس آپ رخ پھیر کے چل دیں، صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑیں بھی بڑے بہتر طریقے سے، یہ نہیں کہ گالیاں دے کے چھوڑو، مار کے چھوڑو، نہیں، صبر کرو، اور جو کہے کہو ٹھیک ہے بھائی یہ تمہارا کام ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تیرے اندر جو کچھ ہے وہ بھی نکل رہا ہے اور میرے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنا۔
بڑی خوش اسلوبی سے چھوڑ دیں. تو پہلا حکم یہ ملا وَاصْبِرْ صبر، اور دوسرا ملا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. حجرن جمیلہ کا معنی کوئی گالی نہ ہو، گلوچ نہ ہو، بس اچھا جی السلام علیکم، بس تم جانو تمہارا کام جانے. دیکھو نا میرے آقا نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے باپ کو بار بار توحید کی دعوت دی اور باپ بالکل نہ مانا اور کہا ابراہیم تم یہ اپنی تقریر بند کرو ورنہ لأرجمنک وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، میں تمہیں ماروں گا. تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک، کہا اچھا ابا جان سلام ہو آپ پہ، ساستغفر لک ربی، میں پھر بھی اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگا کروں. اللہ، یہ ہے مقام صبر. اس کا نام صبر ہے کہ طاقت ہو اور بدلہ نہ لو، یہ صبر. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، بھائی سامنے کھڑے ہیں. اب جب پہچان لیا تو کہنے لگے انک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. کہنے لگا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں یتقی ویصبر، اور صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بدلہ دیتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں بدلہ دے دیا ہے. کہنے لگے بھائی جان ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیں. یہ شان ہے چھوڑنے کی. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. کہنے لگا بھائی جاؤ، آج کے بعد میں کبھی گلہ بھی نہیں دوں گا تمہیں، جو ہونا تھا ہو گیا بس. اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے ہماری بھی مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے. چھوڑیں بس، معاف کرنا تو بات ہے، میں کبھی تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ یار تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اسی لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بھائیوں نے، ان کی خالہ نے، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس کے فوراً بعد حضرت یوسف نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. میرے ابا یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا بچپن میں، آج میرے سامنے خواب اللہ کا پورا ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے. اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا. کہاں میں جیل میں تھا اور کہاں میں تخت پہ بیٹھا ہوں. اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کو بھی دیہاتی زندگی سے میرے شہری زندگی میں میرے پاس لے کے ملا دیا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصولاً تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قصے کا پورا سنانا تھا کہ میں جیل میں کیوں گیا. معمولی بات تو نہیں تھی نا، یوسف جیسا بیٹا ہو اور وہ کہے میں جیل میں تھا، کیوں بھائی کیا جرم کیا. لیکن انہوں نے کہا یہ شان پیغمبر ہے. پیغمبر نے صبر کیا کہ اگر میں بتلاتا ہوں کہ مجھے اس طرح امراۃ العزیز نے ایسے جال ڈالا تھا، پھر مجھے ناحق جیل میں ڈالا گیا، تو ان کی نام جو ہے بدنام ہوگا، ان پہ تانا آئے گا. میں ان کے گھر میں پلتا رہا، کھانے کھاتا رہا، میں کیوں ان کو برا کہوں. تو انہوں نے نکلنے کی بات تو کی، جیل جانے کی بات چھوڑ دی. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں بتلایا کہ ابا جان آپ کو میں سنا ہوں
کیسے مجھے بھائی لے گئے، میں کیسے روتا رہا، تڑپتا رہا، بھاگتا رہا، منتیں کرتا رہا، انہوں نے رحم نہ کیا، مجھے جا کے کنویں میں ڈال دیا، پھر مجھے کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا، میں غلام بن گیا۔ وہ بات ہی نہیں کی، کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، مجھے مل گئے بات۔ انہوں نے کہا اگر وہ سارا قصہ سناتے تو بھائی شرمندہ ہوتے، اور وہ بھائیوں سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا کبھی۔ تو یہ ہے صبر کا کمال۔ یہ نہیں ہوتا صبر، کمزور تو خود صبر کرتا ہے، بڑا مار لے گا وہ کیا کرے گا، خود بخود صبر۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو مظلومیت ہے، یہ تو کمزوری ہے، صبر تھوڑا ہے۔ صبر یہ ہے کہ طاقت ہے لیکن تم کہتے جاؤ بھائی بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، تم نے جو کچھ کیا ہے چپ جاؤ۔ اسی طرح معصیت سے رک جانا یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو حکم دیا، وَاصْبِرْ، میرا مدنی صبر، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یاد رکھو ایک دن کا صبر نہیں، میرے مدنی نے 13 سال صبر کیا، 13 سال کی مدت پتھر برداشت کرتے رہے لیکن صبر۔ صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، صبر۔ صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، صبر۔ سرکار دو جہاں کے پاؤں زخمی کیے گئے، صبر۔ اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے جانوروں کے اوج گردن پہ رکھے گئے، صبر۔ اور یار اللہ سے بد دعا تو کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، صبر۔ اللہ کا حکم جو ہے صبر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور دوسری بات کیا تھی، وَاهْجُرْهُمْ، چھوڑ دو ان کو، جانے دو ان کو، اپنا کام کرنے دو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور میرا اللہ میں تو آپ کے حکم پہ صبر کروں، لیکن تیرے مدنی تیرے محبوب کو دکھانے والوں کا کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا نا ذرنی والمکذبین، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ صبر کریں، میں جو ہوں آپ کا بدلہ لینے والا، آپ صبر کریں لیکن میں تو بدلہ لوں گا نا اپنے محبوب کا۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت، یاد رکھو یہاں 3 قراتیں ہیں، اولی النعمت، اولی النعمت، اولی النعمت۔ یہ لفظ جو ہے نعمہ بھی ہے، نعمہ بھی ہے، نعمہ بھی ہے۔ اگر زبر ہو تو مانا ہوگا تنعم، اگر کسرہ ہو نعمت تو مانا ہوگا انعام، اگر زبر کے بجائے پیش ہو نعمت تو مانا ہوگا مسرت۔ صرف زبر اور زیر میں بھی مانا بدل جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے، اگر یہاں زبر کے بجائے کوئی پڑھ لے انعمت علیہم، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے قرآن کے زبر زیر پیش کا بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا حضرت خواجہ غلام فرید کے پاس۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا کے علاقے کے بزرگ تھے، وہاں تک معاملہ بہتر تھا، اس کے بعد تو نہ بزرگ رہے اور نہ علم رہا اور نہ کچھ رہا۔ ان سے پہلے بھی سارے عالم تھے، اور خواجہ صاحب تک بھی، خواجہ صاحب خود بھی عالم تھے۔ اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من وہ چلے گئے، اور بعد میں آنے والے جو تھے وہ نہ علم نہ فضل نہ کمال نہ جمال نہ حسب نہ نسب، کچھ بھی نہیں۔
تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جناب نواب آپ بہاولپور جو ہیں وہ آپ کے مریدوں میں ہیں، آپ کے خاندان کے مرید ہیں اور مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، ناجائز میری زمین چھین رہے ہیں اور وہاں اپنے محل کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، نہ دعویٰ کر سکتا ہوں، نہ نہیں، کون سنے گا نواب کے مقابلے پر؟ مجھے کسی نے بتلایا کہ ان کے مرید ہیں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے منشی کو بلایا اور لکھا اس کو کہ نواب صاحب زبر نہ بن زیر بن، سریکی تھے نا، سریکی زبان میں لکھوایا، زبر نہ بن زیر بن ورنہ پیش آسی۔ دستخط کیے بھیج دیا۔ نواب صاحب نے پڑھا تو کانپ گئے، انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب میری زمین آپ کے، انہوں نے کہا چھوڑو، بلایا اپنے وزیر، کس نے کہا اس غریب کی زمین لے لو؟ میرا محل ادھر کے بجائے ادھر نہیں بن سکتا، غریبوں کی زمینوں پر میرے محل بناؤ گے؟ تو یعنی مرشد نے اشارہ کیا کہ زبردست نہ بنو، زیر بن جاؤ، نیاز مندی کر لو۔ اگر نیاز مندی نہیں کرو گے پھر اللہ کا قہر پیش آئے گا اوپر سے۔ تو لفظوں میں بھی اشارے ہوتے ہیں، وہ لکھنے والے بھی مر گئے اور سمجھنے والے بھی مر گئے۔ اب تو گلشن گئے، گل گئے، گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے، بس اب تو یہ حال ہے۔ وہ سمجھنے والے بھی چلے گئے اور سمجھانے والے بھی چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ایک تو صبر کرنا ہے، ایک ان کو چھوڑ دینا ہے، اور باقی آپ کے جھٹلانے والے ان کو میں چھوڑ دوں گا نہیں، نہیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو آپ تھوڑی سی ذرا مہلت دیں۔ اب علماء فرماتے ہیں قلیلاً سے مراد یہ ہے کہ زندگی دنیا کی جو ہے وہ قلیل ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں سب تھوڑی ہیں، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، لہذا صبر کریں، آنے دیں آخرت کو، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے آپ کا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ذرنی والمکذبین اولی النعمتی وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، میرا مدنی تھوڑی مہلت دیں، ہم ان کو دنیا میں بھی مزہ چکھائیں گے اور آخرت میں بھی مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر خود دکھلا دیا اللہ نے اپنے مدنی کو کہ بدر میں کیسے سردار قتل ہو کے پڑے تھے، کیسے ان کی گردنیں کٹی ہوئی تھی اور پاؤں میں رسیاں ڈال ڈال کے صحابہ گھسیٹ گھسیٹ کے کنویں میں ڈال رہے تھے۔ اللہ نے دنیا میں بھی دکھلا دیا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے کتنا بڑا پیار ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرنی، مجھے چھوڑ دو، یعنی سب کچھ گویا مدنی کے ہاتھ میں، ذرا ٹھہرے تو صحیح حضور، مجھے ذرا مہلت دے دیں، میں لوگ ان کو بھی مہلت دینے، حالانکہ مہلت تو اللہ دے رہا ہے، حضور تو نہیں دے رہے، لیکن اپنے محبوب کے ساتھ کیسا لطف و کرم ہے کہ میرا مدنی اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو ابھی برباد کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مہلت دیں میری حکمتوں کے مطابق، ورنہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی ان پہ قہر برسا دیتے ہیں، ہم ابھی ان پہ انگارے برسا دیتے ہیں، لیکن مہلہم، ان کو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ مہلت تو اللہ دے رہا ہے، حضور پاک تھوڑی دے رہے ہیں۔ یہ خطاب کا لطف ہے، کرم ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ کہتے جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں تسبیح نہ کی جائے، بالکل افضل یہ ہے کہ ہر بھلائی اور خیر کا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، کیونکہ حضور پاک جب بھی کھانا کھاتے دائیں ہاتھ سے، پانی پیتے داہنے ہاتھ سے، کنگھی فرماتے داہنی طرف میں، کرتا پہنتے پہلے دایاں بازو استعمال فرماتے، مسجد میں آتے تو پہلے دایاں بازو پاؤں رکھتے تھے۔ تو ہر چیز میں یحب التیامن،
حضور پاک کو یعنی دایاں جو ہے وہ بہت محبوب تھا، تو افضل یہی ہے کہ تسبیح بھی کرنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ تو آدمی دائیں ہاتھ پہ کرے، لیکن اگر کبھی کوئی بایاں ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آخر کھانا میں ہم دایاں استعمال کرتے ہیں، لیکن بائیں کے ہاتھ کو گھر تو نہیں رکھاتے، اس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، گھر رکھ دیتے ہیں۔ کھانا ہم دائیں سے کر رہے ہیں کہ کوئی چیز بائیں سے بھی پکڑ رہے ہوں گے، نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ رہے ہیں، لیکن بایاں گھر رکھائیں گے یا بعد میں بایاں بھی رکھ لیں گے تو بایاں بھی تو اندر آ جائے گا۔ اگر ہم نے وضو کرنا ہے تو ہم نے ہاتھ دھو لیے، اب منہ دھوئیں گے تو کیا بایاں ہاتھ ادھر ایک سے مارتے رہیں گے؟ کیا بات ہے؟ افضل یہ ہے کہ ہر کام دائیں سے ہو۔ ہم خدا جانے ہماری بھائیوں کو کیا بس اب ہم اسی مسائل میں کھو گئے ہیں، یعنی کفر متحد ہو کے عالم اسلام کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور ہم ابھی اسی لڑائی میں ہیں، ایک ہاتھ ہو یا دو ہوں، پاؤں کتنے کھلے ہوں اور ہاتھ کہاں بندے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اتنا چھوٹی سوچ ہے، دشمن کیا سوچ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کون سا اسلامی ملک ہے، دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو ان یہود و ہنود کی سازشوں سے اور فتنوں سے قیامت تک محفوظ رکھیں، ہر فتنہ گر کو اللہ اپنی قدرت سے دور کر دیں۔ ورنہ مجھے آپ بتائیں کون سا اسلامی ملک ہے جہاں اللہ کا ناراضگی ہے اور اس کا ذریعہ یہ کافر ہے کہ عرب پہ نظر ڈالیں، کشمیر پہ ڈالیں، عراق پہ ڈالیں، شام پہ ڈالیں، فلسطین پہ ڈالیں، برما پہ ڈالیں، اراکان پہ ڈالیں، ہند پہ ڈالیں، بغیر کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان رات کو نیند آرام سے سوتا ہے؟ جو ملک آپ نے اسلام کے نام سے بنایا تھا، اللہ کے کعبے میں کھڑے، وہاں ہر چیز ہے لیکن اسلام نہیں ہے، ہر برائی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، یعنی ایک صابن کا اشتہار دو تو لڑکیاں ننگی دکھائی جا رہی ہیں، شیمپو کا اشتہار دو تو لڑکیاں ننگی دکھائی جا رہی ہے۔ اسلام ہے، مسلمان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ بارش نہیں تھی، ہم پانی کے لیے مر رہے تھے، اب بارشوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ سارے فصل برباد ہو گئے، اور جب تک رب کو نہیں راضی کرو گے نا، رب کو نہیں مناؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسائل طاقت سے نہیں حل ہوں گے، یہ مسائل زور سے نہیں حل ہوں گے، یہ مسائل فورس سے نہیں حل ہوں گے، یہ مسائل انٹیلیجنس سے اور بڑے بڑے فرمیں بنانے سے۔ ایک مسئلہ ہے، اپنا رب کو منا لو، رب راضی ہو جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور یہ مولوی مکی نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور مجھ سے ڈر کے گناہ نہ کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکات کے ان کے لیے خزانے کھول دیں۔ بس ٹھیک ہے جی، تقریریں ہیں، کرتے رہیں گے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے تو خیر حضرت کی زیارت وسط کی ہے جب بڑھاپا تھا اور بیماریوں سے حضرت اٹھے تھے، فرمایا کرتے تھے مولوی مکی، ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، عمل کوئی بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا آپ لاکھ تقریریں کرو، جس نے داڑھی منڈانی ہے انشاءاللہ حرم سے نکل کے پہلا کام یہی کرے گا، عمرہ کر کے پہلا کام یہی کرے گا، حج پڑھ کے پہلا کام یہی کرے گا، سرکار دو عالم کے مدینے کی زیارت کر کے مدینے میں بھی بیٹھ کے شیو کروائے گا۔
حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بنائے گا اللہ کی آمد میں اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ یہودیوں والا لباس، انگریزوں والا لباس، انگریزوں والی شکل بنا کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پہچاننے میں آپ کا امتی آیا ہوا ہوں۔ او یار اس سے بہتر ہے نہ جایا کرو اور بے ادبی تو نہ کرو نا۔ اگر ادب نہیں کر سکتے ہو تو گستاخ تو نہ بنو۔ نہیں کر سکتے ہو ادب، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو، اللہ کو نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے نبی کو ضرورت ہے، نہ مکے کو ضرورت ہے نہ مدینے کو ضرورت ہے۔ ہم جب نہیں آئیں گے فرشتے آ جائیں گے، اللہ کے گھر بھرے رہیں گے۔ حضرت آدم نے طواف کیا نا، دل میں خیال آ گیا ماشاءاللہ میں پہلا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل آدم کو بتاؤ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور ہزاروں فرشتے کعبے کا طواف کر رہے تھے، کس بات کی اترا رہے ہو؟ تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ شرائع مجاہدین میں حد حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر رہتے ہیں۔ میقات آپ کا ہے قرن المنازل، جس کو آپ کہتے ہیں سہیل، طائف کے رستے میں آپ پہلے رہتے ہیں۔ آپ کا حج بھی افراد ہے، جو جدے میں رہتے ہیں افراد ہے، بحرہ میں رہتے ہیں افراد ہے، جموم میں رہتے ہیں افراد ہے، عثفان میں رہتے ہیں افراد ہے۔ جو بھی میقات کے اندر ہیں چاہے حد حرم سے باہر ہے، حج افراد ہے۔ حج تمتع آپ کے لیے ہے ہی نہیں، کیسے کر لیں؟ ہاں ایک حل ہے، آپ اپنے ملک چلے جائیں پاکستان، بچوں کو بھی ملا ہے، وہاں سے آ کے عمرہ کریں پھر حج کریں، تمتع ہو جائے گا، آسان بات ہے۔ گھر والوں کو بھی ملا ہو تمتع بھی کر لو۔ میری وائف اچھا آگے لکھ دیا، مہربانی کی آگے لکھ دیا بیوی، ماشاءاللہ۔ تو وائف نہ لکھتے حضرت تو کیا مجھے پتہ نہ لگتا کہ آپ ماشاءاللہ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں؟ ہر مسلمان ٹیلی فون کہے گا ہیلو، یہ مسلمان ہیں یہودی ہیں؟ بھائی کہو السلام علیکم، یہ کیا ہیلو؟ لیکن نہیں، کافر کہتے ہیں ہیلو، یہ بھی بڑا بنا کے ماشاءاللہ کہیں گے۔ اچھا اوکے بائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان کو لفظ کوئی نہیں آتا، صرف ویسے کہتے ہیں بیچارے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ نہ وائف کو جانتا ہے، نہ نائف کو جانتا ہے، نہ لائف کو جانتا ہے۔ صرف مولوی پر روب ڈالنے کے لیے وائف، پھر بریکٹ پہ کر دیا بیوی۔ ماشاءاللہ جی، میں سمجھ گیا حضرت آپ کی بیوی ہے۔ بہرحال آپ نے منت مانی تھی، پوری کرو۔ جو منت مانے بندہ اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ منت ماننے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے کچھ نکل جاتا ہے، ورنہ جو اللہ فیصلہ کر چکے ہیں منت مانو نہ مانو وہی ہوگا۔ ایک آدمی نے طواف کے 3 چکر کیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو روک دیا گیا، اس نے جا کے صفا مروہ دوڑ لی، جلدی تھی نا بیچارے کو کہ نکلے باہر، جب طواف مکمل نہیں کیا صفا مروہ کیسے دوڑ لی؟ اور نے کہا یہ جو وقت بچ گیا نا، ادھر تو پولیس والوں نے نماز کے لیے روک لیا، چتری میں صفا کی جان چھڑوا لوں نا۔ بالکل نہیں ہوا صفا، عمرہ برباد ہو گیا آپ کا۔ دم ادا کریں اور عمرہ دوبارہ کریں۔ میں نے بیٹے کا نام محمد احمد رکھا ہے، صرف محمد رکھو کافی ہے، احمد رکھو کافی ہے، تو 2 نام ہے نا، محمد پورا نام ہے، احمد پورا نام ہے۔ 12 رکھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ ایک نام رکھنا چاہیے۔
گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو کاٹتی ہیں تو مار سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں کہتی تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو بھائی؟ ان کو رہنے دو بیچاری کو گھر میں، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کوئی جگہ بنا دو، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے ڈال دیا، اگر ادھر چلی جائیں گی تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ویسے چیونٹی کے کاٹنے سے آج تک ہم نے دیکھا نہیں کوئی بندہ مر گیا ہو۔ محمد ابن عبد الوہاب جو تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی کروڑوں رحمتیں فرمائے، اس سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون دے گئے۔ تم نے صلاۃ و سلام تو بڑے پڑے، کسی ایک بستی میں بھی قرآن کا قانون بنا دیا؟ جن کو وہابی کہتی ہو وہ تو قرآن و سنت کا قانون دے گئے۔ وہ حنبلی تھے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مانتے تھے۔ محمد نام رکھنا بالکل رکھیں، ریاض رکھ سکتے ہیں، رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہ کرنے والی روایات زیادہ قوی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اگر میں نے شوال میں یا ذی القعدہ میں طائف سے عمرہ کیا ہے، پھر واپس چلا گیا ہوں طائف میں، تو میرا بھائی اگر آپ واپس اپنے گویا کہ طائف آپ کا گھر ہے، وہاں اب جب بھی آئے آپ کی مرضی، افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں، کیونکہ عمرہ کر کے آپ واپس چلے گئے۔ جیسے کوئی عمرہ کر کے پاکستان چلا گیا، ہندوستان چلا گیا، اب جب آئے گا اس کی مرضی ہے، افراد کرے، قران کرے، تمتع کرے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جو اوقات مکروہ ہیں ان میں سجدہ تلاوت نہ کریں۔ اگر میقات سے باہر گئے ہیں، مکے میں رہنے والا واپس احرام باندھ کے عمرے کا آ رہا ہے، حج کرے گا تو تمتع ہو جائے گا۔ یہ وہی مسئلہ ہے۔ بہرحال موٹی بات ہے، میقات سے عمرہ کیا، شوال میقات الحج میں حج کرو گے تمتع ہے، نہیں کرو گے کوئی حرج نہیں۔ عید الفطر کے بعد ہم نے عمرہ کیا ہے تو اب حج کرو گے تو ایک بکری دینی ہوگی، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، خاوند نے 3 طلاق دے دی، پکا کام ہو گیا، اب کوئی حل نہیں۔ تسنیم کی آمد میں جنت میں ایک نہر ہوگی، اس سے ملایا جائے گا ان کے شراب میں۔ فالج ہوگی، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا دے۔ بہرحال جب لڑکی کا غلط انجیکشن سے دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئی، ہاتھ بھی کٹ گئے، اب کیا وظیفہ کیا بدلا ہے؟ صبر کرو، اللہ سے شفا مانگو، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ میرا شادی کے بعد کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر ہم نے جدے والے ہیں مدینہ منورہ جائیں، پھر جدہ آئے تو احرام کی کوئی ضرورت نہیں، نمازی کے آگے نہ گزریں، طواف یا حج کے بعد سر منڈوا کے غسل کرنا ضروری نہیں، لیکن افضل ہے کر لو، اچھا ہے، بال شال گر جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ہموم و غموم سے نجات عطا فرما۔